7 جگہ بسم اللہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا و آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن کریم رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اگر اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن کریم جیسی مقدس کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کاموں کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو باطل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، آسمان سے شعلے شیاطین پر گر گئے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس چیز میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم کے 19 دروغوں سے بچنا چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف و ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ انسانوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں پر اگر کوئی انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر پڑھنا جائز ہی نہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سی جگہوں پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین محترم، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو کام ہم شروع کر رہے ہیں وہ اللہ پاک کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ پاک ہمیں اس کام میں برکت عطا فرمائے کہ اس کو پڑھنے کے بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی کام شروع کرتا ہے تو اللہ پاک اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سے مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس طرح اگر آپ کوئی نیک کام شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں۔ اس سے آپ کی سنت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اور اگر کوئی نیک کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو انشاءاللہ آپ کو اس کام سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ پاک آپ کا اس کام میں حامی و ناصر ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے کہ ہمارا کام تھا کرنا، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے۔ بندے کے اختیار میں تو یہی ہے کہ اسباب پیدا کرنا، بندے کے ذمے بس اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنے سے پہلے سبب اختیار کرنا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی آپ اللہ پاک کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے اونٹ کھو گئے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے، اور کہو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہمارے اونٹ ہماری قسمت میں ہوں گے تو واپس آ جائیں گے، اگر ہمارے مقدر میں نہیں ہوں گے تو واپس نہیں آئیں گے، ہمیں اللہ پاک پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹوں کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، یعنی جو کام کرنا ہمارے ذمے ہیں وہ ہمیں لازمی کرنے ہیں۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے۔ اسباب کا انکار انسان نہیں کر سکتا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کھلائے، کیونکہ وہ رازق ہے۔ آپ اپنی محنت کریں، کیونکہ اسباب اختیار کیجیے اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ آپ پہلے مزدوری پر جاؤ، کام پر جاؤ اور پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو اور کہو کہ اے پروردگار، ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا، اب ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ صرف کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا اور پھر اسے لے آئے۔ اور ناظرین محترم، آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اور پھر اس کو گہیوں کی شکل میں اور دانے کی شکل میں اور پھر روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی اور گوشت اور سالن بنا کر ہم نے اپنے سامنے رکھ دیا، اور پھر ہم نے جب اس روٹی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا تو ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ فرشتہ اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ ہمارے حلق میں 2 نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی سانس کی نالی ہوتی ہے اور ایک نالی وہ ہوتی ہے جہاں سے ہمارا رزق ہمارے اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ 2 نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں، دونوں نالیوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے اور وہ 2 نالیاں اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اور آپ ذرا یہ غور کیجئے کہ یہ فرشتہ ہر لقمے پر اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے کہ اس نوالے کو میں زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا، اور اگر اس لقمے پر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ موت کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ رزق کی نالی میں جانے کی بجائے سانس کی نالی میں چلا جائے تو وہ موت کا سبب بن جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اتنے سارے کام کیے ہیں اور فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے۔ یعنی آپ نے اسباب اختیار کیا، اور اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ اور اگر ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حرام کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جوا کھیل رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں کب کہا ہے کہ جوا کھیلو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ شراب بیچو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ، مکر اور فریب کرو؟ اللہ پاک نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنوائی اور اس پر لکھا کہ ھذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے اس شخص سے جھوٹ بلوایا اور فراڈ کروایا، اور ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی، اور یہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی، یعنی یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ جھوٹ بول کر کمانا؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا؟ تو مقصد تو صرف یہ ہے کہ شیطان تو انسان کو ہر جگہ بہکاتا ہے۔ تو حرام کاموں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ جب ہم باتھ روم میں داخل ہو جائیں نہانے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے۔
باتھ روم میں جانے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور پھر جب ہم نہا دھو لیں اور کپڑے پہن لیں اور باتھ روم سے باہر آ جائیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کاروبار میں جھوٹ بول کر پیسہ کماتا ہے تو ایسے کاموں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور اگر کوئی انسان کچھ کرتا ہے تو اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی مرضی نہیں بلکہ اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ پاک نے چھوٹ دے رکھی ہے، اللہ پاک ظالم کو چھوٹ دیتا ہے، لیکن جب اس کی رسی کو پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ پاک دنیا میں دیکھ رہا ہے، اس میں اللہ کی مرضی نہیں کہ آپ گناہ کار لو، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے۔ دیکھیں کتنا کرو گے، ایک دن آؤ گے میرے پاس، اور جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم تو اللہ کی رفیت سمجھیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔